بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ معزز خواتین حضرات، معاشرے کے دبتے ہوئے مسائل میں سے ایک بڑی سنگین نوعیت کی پرابلم یا بڑا سنگین نوعیت کا مسئلہ شوہر کے غیر محرم رشتہ داروں کا کسی بھی خاتون کے ساتھ بے تکلف ہونا، جن میں دیور، کزن وغیرہ شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف سالیوں کا اپنے بہنوئی کے ساتھ بے تکلف ہونا، اور اس پر مرتب ہونے والے تباہ کن اثرات۔ اس سلسلے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی، 2532ویں حدیث کے تحت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی 5232ویں حدیث کے تحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، تم اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ الحمو کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا، الحم والموت، جو الحمو ہے یہ تو موت ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جس طرح موت سے بچنا ممکن نہیں، بالکل اسی طریقے سے الحمو سے نہیں بچا جا سکتا۔ الحمو بظاہر اس کا معنی دیور اور جیٹھ کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد صرف دیور اور جیٹھ نہیں، بلکہ شوہر کے تمام وہ اعزاء اقربا شامل ہیں جو کسی بھی خاتون کے لیے غیر محرم ہیں۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس قسم کی جو پابندیاں عائد فرمائی ہیں، ان کا مقصد انسانیت کی عزت، توقیر، عفت اور پاک دامنی کا تحفظ ہے، کیونکہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور سب سے بڑا جو شیطان کا ہتھیار ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ جی سارے اپنے ہی ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہی نشے من پر بجلیاں گراتے ہیں۔ دو تین موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالعموم چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر عربی انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے اے وومن لوز بائی ایئرس، عورت کانوں کی کچی ہوتی ہے، میٹھی میٹھی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے، اور جلد ہی مرد کی لچھے دار باتوں کا شکار ہو کر اپنی عزت اور آبرو کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے، کوئی بھی غیر محرم رشتہ دار شوہر کی طرف سے اگر بے تکلف ہوتا ہے تو یہ تباہی ہے، بربادی ہے، جس کے ان گنت لا تعداد بے شمار نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہاں تک آپ کو یہ سن کر کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ عورت نے اپنے دیور کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ اس چھوٹے کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف ہمیں ہندو نے ایک گندا بےہودہ جملہ دیا، جی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح
شوہر کے بھائی، کزن وغیرہ بیوی کے لیے غیر محرم ہیں، بالکل اسی طریقے سے بیوی کی بہنیں وہ بہنوئی کے لیے غیر محرم ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی جب تک وہ عورت اس آدمی کے نکاح میں ہے ان کے ساتھ شادی تو نہیں ہو سکتی، بالکل وہاں بھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہے۔ اس کے کسی بھائی کے ساتھ، اس کے کسی کزن کے ساتھ، چچا زاد، خالو زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن شریعت میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے سد ذریعہ۔ شریعت برائی کا راستہ روکنے کے لیے ایک جائز کام کو بھی حرام قرار اس وجہ سے دے دیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، تباہی مچتی ہے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت مچ رہی ہے، بلکہ مچ چکی ہے۔ سالی اور بہنوئی کا آپس میں تعلق اور اس تعلق کی بنیاد پر طلاق، پھر دیور اور بھابھی کا آپس میں حد سے زیادہ بے تکلف ہونا، اور اس کے نتیجے میں ایسی ایسی تباہی مچی ہے معاشرے میں کہ الامان والحفیظ۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام سلسلوں کو روکنا ہوگا، شرعی حدود و قیود کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔